السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کو مائنڈ فائلز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر منصور، I'm a consultant psychiatrist۔ اور جناب آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ مائنڈ فائل کے اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہے جہاں پہ ہم نفسیاتی اور معاشرتی مسائل جو ہیں ان کے اوپر ایک اوور ویو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں جو بھی ایویڈنس بیس سائنس اور فرام اے مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ جناب سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ینگسٹرز خاص طور پہ ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک مختصر سا آپ کو جو ہے وہ جائزہ پیش کریں گے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے فار آورز اینڈ آورز اور وہ اسٹیٹسٹکس وغیرہ وہ میں اوائڈ کروں گا اس کے اندر۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا، میں نے کسی سیشن میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم جب ڈائگنوز کرتے ہیں تو سرٹن ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یوز کرتے ہیں۔ تو ایک چیز کا نام میں نے لیا تھا کہ DSM-4 اینڈ DSM-5، تو اس کے اندر ایک گیمنگ ڈس آرڈر جو ہے وہ اب وہ بھی شامل ہے کہ بعض بچوں میں گیمنگ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اسکرین ٹائم جو ہے یہ لمٹ کریں بچوں کا، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت سے اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جذباتی نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ملینیلز کا آپ نے سنا ہوگا، جو بچے جو ہیں وہ اب اس جنریشن میں اب جو ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں، وہ بچے جو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹچ سکرینز کے بعد جو پیدا ہوئے تھے، تو ان کا جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کار ہے، جو ان کا زاویہ نظر ہے اور سوچ کا انداز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ایک لحاظ سے یہ نارمل بھی ہے کہ بھئی ہر جنریشن پچھلی جنریشن سے مختلف ہوتی ہے، اور جو پچھلی جنریشن ہوتی ہے اگرچہ ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا، لیکن ان کے لیے جس طرح وہ اپنی فنڈامنٹل مورل اور جو اخلاقی اور جو معاشرتی ٹریڈیشنز ہیں ان کو آگے نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہے کہ ینگ جنریشن جو ان سے سیکھ رہی ہے تو ان کو بھی اپنے ینگ جنریشن کا جو وقت ہے اور ان کا جو انداز فکر ہے اس سے قریب ہونا یا اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے، اسپیشلی پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا گلوبل فنومنا ہے، اور اس سے یہ ملینیلز سے ہٹ کے بھی یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یا ہوتا رہا ہے کہ جب ہم بھی ٹین ایجر تھے تو وہ انگریز کہتے ہیں کہ بھئی جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا، تو ان کا جو پیئر گروپ ہوتا ہے، جو ان کے ہم اثر ہوتے ہیں، جو ان کے کنٹمپریریز ہوتے ہیں، ہم عمر ہوتے ہیں، ہم جولی ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ جو بھی کہتے ہیں دیٹس لائک اے بائبل، اور جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ مطلب وہ صحیفہ ہوتا ہے ان کے لیے جو وہ بتاتے ہیں، اور کیونکہ پیرنٹس ان کی نظر میں اولڈ فیشن اور دقیانوسی اور کنزرویٹو ہوتے ہیں، اور وہ سنتے نہیں ہیں ان کی بات، تو وہ پھر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ مطلب منہ پہ تو اگر مشرقی لڑکے ہیں کوئی ہماری طرح کے مطلب سیدھے سادے سے، تو ظاہر ہے وہ پیرنٹس کے روب کی وجہ سے یا بڑوں کے ادب کی وجہ سے خاموشی سے اس وقت سن لیں گے اور بعد میں اپنی من مانی کریں گے کہیں جا کے۔ اور جو آج کی جنریشن ہے وہ مطلب دے آر آؤٹ اسپوکن، وہ ہو سکتا ہے منہ پہ آپ کے بول دیں کہ بھئی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو مطلب اٹس ناٹ ویلڈ، یا اس کا پروف دیں سائنٹیفک، یا اگر آپ کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں تو بھئی ایویڈنس بیس دین سے بتائیں کہ کہاں سے یہ ثابت ہے۔ تو خیر، تو جس طرح سے نئی جنریشن کا پرانی جنریشن سے سرٹن ٹریڈیشنز جو ہے وہ ان کا فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اس معاشرتی بیک گراؤنڈ میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح پرانی جنریشن کو بھی اپنے جو اگلی جنریشن یا پود ہے ان کے وقت کے حساب سے ان کے مسائل کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جناب بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی، تو اب اگر ہم اسی ٹین ایج مائنڈ جو ہے آج کل کے زمانے میں، ٹین ایجز ہمیشہ سے اس چیز کا شکار تو نہیں کہنا چاہیے، اس ایج کی ایک ریکوائرمنٹ یا اس وقت ذہنی جذباتی نشو و نما اس لیول پہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید سب لوگ، آپ کسی تقریب میں جائیں گے تو سب لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہی سب کی توجہ کا مرکز ہیں، جو کہ آپ ہرگز نہیں ہوتے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے یا ایسا تصور کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک اس لیول پہ جو ایک ٹین ایجر کی جو
جذباتی نفسیاتی نشو و نما کے اس سٹیج پہ یہ نارمل ہوتا ہے، اٹس ناٹ این اب نارمل تھنگ. پھر جو اپوزٹ جینڈر ہے یا سیکس ہے، ان کی جو اٹریکشن ہے یا ان کی اٹینشن جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کئی دفعہ. اور اسی طرح ویلیڈیشن چاہتے ہیں ٹین ایجرز کہ اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. مطلب ناٹ آل دا ٹین ایجرز آر آلویز کرینکی اینڈ پرابلمیٹک. ٹین ایجرز جو ہیں وہ بڑے اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کئی دفعہ اپنے وقت اور زمانے کے حساب سے، بزنس آئیڈیاز، آئی ٹی کے آئیڈیاز، کریٹیو آئیڈیاز ڈپینڈنگ اپان دیئر ٹیلنٹ. تو ان کو انکریج کرنا چاہیے اس بارے میں. تو وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو کبھی بھی آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمارے جو بزرگ تھے کہ وہ ایک جنبش قلم سے کہہ دیتے کہ بھئی بند کرو یہ بکواس اور جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اور یہ وہ. تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے زمانے میں جو ہمارے پیرنٹس تھے اور جو ٹیچرز تھے اور جو ریلیجس ٹیچرز تھے، ان میں سے بیشتر ایسے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی مجبوری تھی، ان کا انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں تھا، ابلاغ کے وہ ذرائع نہیں تھے. اب تو آپ کسی وقت بھی بیٹھ کے جامعہ ازہر کو کوئی سوال بھیج سکتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کو بھیج سکتے ہیں، کسی عالم کو بھیج سکتے ہیں اور اس کا جواب پا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچرز جو ہیں، کوئی بھی ٹاپک ڈالیں اور آپ کو لیکچرز مل جائیں گے، اور اس کی مختلف جو آراء ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس، وہ آپ کو مل جائیں گی. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرز اور جو ریلیجس ٹیچرز ہیں ان کو وہ ایکسیس نہیں تھا. تو پرابلم یہ تھی کہ جہاں پہ ان کی نالج لمیٹڈ ہو جاتی تھی یا جس چیز کا ان کو آنسر نہیں آتا تھا، اس کو وہ اپنا جو رائٹ ہے پیرنٹ ہونے کا، اور کہ بھئی با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، تو وہ اس ویٹو پاور کو یوز کر کے اور مطلب کہتے تھے کہ بھئی نکل جاؤ کمرے سے. یا اگر کوئی مولوی صاحب سے جمعے کے خطبے کے دوران کسی نے کوئی سوال کر لیا اور اب ان کو آنسر نہیں آتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اس بے ادب کو نکال دو یہاں سے، اور یہ ہے وہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہم سے سینئر تھے بلکہ کافی، لیکن دوستی بھی تھی. تو بیچارے کچھ ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے. اور جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی نے کہا بھائی کہ ان کے جو ہم اثر اور کلاس فیلو تھے کہ بھئی اس کو لے کے جاؤ اور سمجھاؤ بجھاؤ، اور یا ان کو وہ دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید اس سے ان کا علاج ممکن ہو. بیسیکلی ہی نیڈیڈ اے سائیکیٹرسٹ، بٹ اینی ویز. لیکن وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پیش کیا ڈیورنگ وہ جو واز ہوتا ہے جمعے کا. تو اور مولوی صاحب لیکچر دے رہے تھے اپنے وہ جو آب و تاب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی، اور جو جنت کا نقشہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی جو وہاں پہ شراب ہوگی، عربی کا لفظ شراب جو ہے اس کا مقصد، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں شراب کا ہے. اینی ویز دیٹس لائک اے جوس. اینی ویز تو اردو کا جو شراب کا، تو انہوں نے کہا بھئی وہ جو شراب طہور جو ہے ہوگی اور اس میں نشہ نہیں ہوگا. تو وہ جناب نوجوان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مولوی صاحب اگر اس میں نشہ نہیں ہوگا تو پھر وہ شراب تو نہ ہوئی نا، وہ تو پھر شربت ہو گیا. تو بات تو بڑی ویلڈ تھی، لیکن کیونکہ مولوی صاحب کے پاس آنسر نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھئی کہ یہ گستاخ جو ہے یہ کون ہے، اور اس کو جناب وہ جو اس کے ساتھ دوست اس کو لے کے آئے تھے کہ اس کو کون لے کے آیا ہے، اور یہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان بیچاروں کے پاس ایکسیس نہیں تھا انفارمیشن کا، نالج شاید اتنا ایزیلی ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی وہ ٹچ اسکرین فون کے ذریعے کہ بھئی چلے گئے اور کسی بھی سرچ انجن پہ ڈال کے نکال لیا جواب. آلدو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوتھینٹک تو نہیں ہوتی. اٹس اے ہیوج انفلکس اینڈ اوشن آف انفارمیشن. آل آف اٹ از ناٹ وزڈم. ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ مجھے جو 5 سال MBBS میں لگے اور پھر آگے سال ہر سال اسپیشلائزیشن اور مختلف ڈگریز کرنے میں لگے، تو تب ایز اے سائیکیٹرسٹ آئی کین پرسکرائب تھنگس. یا میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بیس پہ آفٹر سینگ اے لاٹ آف ڈفرینٹ پارٹس آف دا گلوب. تو وہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ اور سرچ انجن کھول کے اور ایک آرٹیکل پڑھ کے اور وہ لوگوں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا. وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ اور بہت سی ریاضت ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا گوگل پہ اور آپ ڈاکٹر بن گئے، یا آپ انجینئر بن گئے، یا آپ مذہبی عالم بن گئے، یا فار دیٹ میٹر کہ کچھ بھی آپ ایسے نہیں بن سکتے. اوبیسلی یو ہیو ٹو گو تھرو دی سرٹن کرائٹیریا فار دیٹ. تو جی، تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو نوجوان جو ہیں ان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے ٹین ایجرس کو. اور جو
ہارمونز کا آپ نے سنا ہوگا بھی، دے اسٹارٹ ککنگ آف، اور اس میں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور بڑے وولٹائل ہو جاتے ہیں. تو سم ٹائمز یہ جو ہارمونز والا چکر ہے، ویسٹ میں اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ پتہ نہیں کیوں لوگ لے گئے ہیں، اور دے آلویز تھنک کہ ٹین ایج مینس ٹربل اینڈ دس اینڈ دیٹ، کیونکہ لا بھی اس بارے میں کافی ان سے نرمی برتتا ہے. اور دے وڈ بی سرٹن ایریاز، آپ چاہے یو کے دیکھ لیں، یو ایس دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، یورپ کا کوئی بھی ملک دیکھ لیں، تو اس میں سرٹن ایریاز ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ گینگز آف ٹین ایجرز، جسٹ بیکاز کہ ان کو لا اور اس کا اتنا زیادہ کوئی وہ ڈر نہیں ہوگا یا کانسیکوینسز اس طرح سے نہیں ہوں گے، تو وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ لیول پہ چلے گئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہدایت نہیں ہوتی، قرآن میں ہے نا کہ علم والا اور بغیر علم والا، یا ہدایت والا اور بغیر ہدایت والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اب ہدایت کا انگریزی میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میٹیریلسٹیکلی آج کل کی جو مغربی تہذیب ہے سائنس میں، اور اس میں وہ اپنے پینیکل، اپنے وہ ایک عروج کے اوپر پہنچ گئی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ماڈریشن وہ نہیں ہے. رویوں کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اب سے کچھ صدی پہلے، ابھی یہ لگتا ہے ہسٹوریکلی کہ دیکھا جائے تو کل پرسوں کی بات لگتی ہے کہ 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں عورتوں اور بچوں کو وچز قرار دے کے اور زندہ جلایا جا رہا تھا. اور اب ایک وہاں سے وہ نکلے، اور کرتے کرتے اب جو دوسری ان کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ٹچ نہیں کر سکتے، یا ٹین ایجر کو اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں دے سکتے. تو وہ ایسے ہی آسیلیٹ کرتے رہیں گے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف. بہرحال وہ ایک الگ سے ایک نفسیاتی سے زیادہ وہ ایک معاشرتی پہلو ہے ان کا. نفسیات بھی اس کے اندر ظاہر ہے شامل ہے، لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے.